دین میں عام قواعد ہوتے ہیں، جیسے عام قاعدہ یہ ہے کہ حکومت کو طلب نہیں کرنی چاہیے، عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کچھ استثنائی معاملات ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں، اس کا ایک الگ حکم ہوتا ہے، وہ باقاعدہ دینی اصول نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح بتاتے ہیں یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود اپنے کو پیش کیا کہ مجھے جو ہے زمین کے خزانوں پہ مقرر کرتے ہیں وزیر خزانہ، میں جو ہے امانت دار بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے جیسوں کے لیے۔ کہاں یوسف علیہ السلام جو جیل میں بھی جا کر جو ہے، حالانکہ ان کے اوپر ظالمانہ الزام لگایا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، مظلوم تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ابھی تو ان کے یہی نعرے ملک میں بڑی فواہشی پھیلی ہوئی ہے، اتنی کہ ان کو غلط الزام میں اندر ڈال دیا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا فواہش کے الزام۔ وہ کہیں کہ یہ بڑی خواہش پھیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہاں بڑا ظالم ظلم کیا، یہاں کے حکمران نے مجھے اندر ڈال دیا۔ انہوں نے پہلی چیز جو ہے کہی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ واحد قہار سب پر غالب؟ اور کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم نہیں عبادت کرتے مگر کچھ نام ہیں تم نے رکھ لیے ہیں تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو ایک توحید کا خالص بیان ہے، لا الہ الا اللہ کا بیان ہے، مختلف نام جو ہے، کسی کا داتا نام رکھ دیا ہے، کسی کا غوث نام رکھ دیا ہے، لوگوں نے مختلف قسم کے ان کے جو ہے اختیارات ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جس طرح لات منات عزا اور مختلف جو 5 بت تھے ان کے نوح علیہ السلام کے، ود سوا یعوق یغوث نصر، اس طرح نام ہے جس نے رکھی ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر صرف اللہ کا۔ اسی آیت کو لے کے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ شیخ ربیع عبد اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے پہلا حکم یہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جو اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، جو اللہ کی الوہیت میں لوگ شرک کرتے ہیں، اس کی بات کرو۔ یہ صرف وہ حاکمیت کے ہمارے قوانین شریعت کے مطابق نہیں ہے، کورٹ میں فیصلے نہیں ہوتے، اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو دلیل بنانا، ابھی ہم نے یہ ذکر کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھنا ہے یا صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صحابہ کرام بھی اس آیت کو پڑھتے تھے، انہوں نے اس کو دلیل بنایا عہدے طلب کرنے کے لیے، خود انہوں نے نہیں بنایا۔ تو یہ ایک استثنائی صورت حال ہے کہ اگر وہ ایسا علاقہ ہو جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور لوگوں کا جو ہے شرادہ بکھر جائے گا، یعنی وہ افراتفری کا شکار ہو جائیں گے اور ان کو منتظم کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ایک اکیلے یہاں پر علم والے ہیں، باقی سب جاہل ہیں، اور یہ عہدہ اگر آپ نے نہیں سنبھالا تو جو ہے امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس کی باغ ڈور سنبھالوں تاکہ میں لوگوں کو بچا سکوں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ایک استثنائی حالت ہے جو کبھی نہیں ہوگی۔ یہ تو عام طور پہ جو ہے اپنے سے بہتر لوگوں کے آگے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تعریفیں کر کے لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل اس لیے باطل ہے کہ انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام نے کس کے آگے اپنے کو پیش کیا؟ بادشاہ کے آگے جو خود حکمران ہے کہ مجھے بنا دو، یہ حکومت کے آگے تھوڑی پیش کرتے ہیں، یہ تو عوام کے آگے، تو آپ ہمیں چڑھا کے بنا دیں، اس کو ہٹاؤ، مجھے لے کر آؤ، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں۔ تو عوام کے تو رائے ویسے ہی نہیں ہے کہ جو عوام کی رائے کے منتخب ہو کر آنا اور یہ جمہوری اور الیکشن وغیرہ کرنا اسلامی طور پر، آپ اپنے حکمران سے کہیں نا۔ جس طرح یہ نہیں کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاب کے لیے جو ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی تو عہدہ مانگ رہے ہیں نا کہ یہ عہدہ جو ہے حکومتی گورنمنٹ جاب کے لیے، مجھے اس عہدے پہ رکھیں، گورنمنٹ کی جاب جو ہے آڈیٹر رکھ لیں، فلانا رکھ لیں، میں یہ کام زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، یہ میرا سی وی ہے۔ تو کوئی کہے یہ بھی تو عہدہ طلب کر رہے ہیں، تو یہ اپنی وہ جو قابلیت ہے بتاتے ہوئے ایک حکومتی عہدے حکومت کو ہی طلب کر رہا ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پوسٹ پہ رکھ دیں تاکہ میں یہ خدمت کر سکوں آگے اور یہ کام کر سکوں، یہ جاب کر سکوں، اس سے وہ طلب کر رہا ہے۔ یہ اس سے تو طلب کرتے ہیں نہیں، یہ تو اس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ، اپنی مرضی کا ٹیڑھا میڑھا قیاس کیا جو اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ تو لوگوں سے مانگ رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے وہ جیل والوں سے کہا تھا باہر نکلنا ذرا جب تو مجھے ذرا ووٹ دینا وغیرہ، میرے حق میں وہ نعرے بلند کرنا تھا کہ میں جو ہوں لیڈر بن جاؤں، وزیر خزانہ بن جاؤں، ایسا تو نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ باطل استدلال ہیں، اور بہت سارے اس میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس استدلال میں۔ یوسف علیہ السلام اس کے اندر رہتے ہوئے بھی توحید کا بیان کرتے رہتے تھے، کسی باطل پر چپ نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہاں اسمبلیوں میں توحید کی بات کرتے ہیں اور شرک کا رد کرتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے دن جوتے مار کے بڑھا رہے ہیں، تو
جمہوریت کے خلاف ہے، آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے اس طریقے کی بات کرنا، حالانکہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر بولتے رہتے ہیں فٹافٹ۔ یہ بالکل باطل قیاس ہے اور طلب تعلیم کا طریقہ نہیں، کسی نے اس کو دلیل نہیں بنایا طلب تعلیم کہتے ہیں اور طلب یہ کہا ہے کہ میں جب خود آتا ہے اسی بات کے اگر بات بھی ہو رہی ہے اسی بات کو کہتے ہیں کہ آپ تو آپ کیوں دیں ووٹ کا طریقہ؟ ووٹ کی شرعی حیثیت نہیں ہے نا، یعنی دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے، وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اسلام میں کوئی یہ اصل میں دین کے عقیدے کے بہت بڑی خلاف چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم ہے، اس کی شریعت چلتی ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلے چلتے ہیں، لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس کا راج ہوتا ہے، لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو۔ دین اسلام کا یہ طریقہ ہے، یہ شریعت اور منہج ہے، اس میں ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کی طرف سے ڈیموکریسی ہو گیا، جمہوریت کا یہ نعرہ ہے۔ تو لوگ جو ہے ہم اس کو منتخب کر رہے ہیں، یہ جائے قانون سازی کریں، اگر سارے لوگ راضی ہیں شراب ہم پینا چاہتے ہیں اس کو حرام سے حلال کرو، تو وہ اگر کہیں گے تو ہو جائے، اس طریقے سے ہوتا ہے قانون سازی۔ یہ تو اللہ کی شریعت سازی میں بھی شراکت وغیرہ کے دعوے دار بنتے ہو کرتے ہیں، اس سے منع کیے گئے۔ تو یہ ووٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے مانکی طور پہ جائیں گے قانون سازی کریں گے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں یہ ہوتا ہے کہ جو دینی نظام ہے، مثلا خلافت ہے، اس میں مشاورت ہوتی ہے اہل حل و عقد کی، جو بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، علم و حکمت والے اور دین والے لوگ ہیں، جس طرح صحابہ کرام وغیرہ تھے، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشاورت کر کے اس کی بیعت کرتے ہیں، مطلب کرتے ہیں، سارے لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ نہیں ایک ایک آ کے میں اس کو نہیں مانتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ اہل حل و عقد تھوڑی ہوتی ہے، تو جاہل گنوار اور جس کو ایک بریانی کی پلیٹ دے کر بھی جو ہے اپنے مجھے ووٹ دے دینا، اس کو راضی کر لیتے ہیں، ٹھیلے چلانے والے ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا کر رکھو، میرا کام جو ہے وہ پلاٹ پھنسا ہے وہ نکال دے، بس چاہے وہ باقیوں کے لیے خراب ہو۔ تو اس قسم کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ حکومت کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایک تو پہلے کوئی قابلیت ہی نہیں تھی، پھر بعد میں کچھ شرائط لگا دی، اتنا اس نے پڑھا ہوا ہو، تو جو ووٹ دے رہے ہیں ان کی کوئی قابلیت ہی نہیں کرتے کہ وہ ہر قسم کا بندہ دے سکتا ہے، کسی کو بھی بیوقوف بنا وہ دے ہمیں۔ تو جبھی تو جس طرح وہ شعر کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت طریقہ ہے جس میں لوگوں کو صرف جو ہے تولتے نہیں ہے، گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں۔ اس میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی ایسی ہے جیسے کوئی ایک یہاں راہ چلتے ہوئے فضول انسان کی جائے، یعنی برابر ہے نا، ووٹ تو دونوں کا برابر ہے، کم زیادہ نہیں۔ یہ قیاس ان کا بالکل باطل ہے، اس قسم سے یہ لوگ لے کر آتے ہیں، وہ ووٹنگ اور الیکشن وغیرہ کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقے ہیں۔ اہل حل و عقد جو ہے اپنے کو منتخب کرتے ہیں، یا پہلا ہی جو خلیفہ حکمران ہے وہ دوسرے کو منتخب کرتا ہے، اس کو تو یہ کہتے ہیں اپنے جانشین مقرر کر رہے ہیں، یہ تو اقربا پروری ہے، اس کو بھی تو یہ لوگ لے کے کافی برا بھلا کہتے ہیں، معاویہ جو تکبر کا نام کرتے ہیں دوسروں پہ۔ حالانکہ یہ بھی ایک شریعت طریقہ، اپنے بعد دوسرے کو مقرر کر لینا، یہ بھی سنت ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ہے منتخب کیا گیا، انہوں نے خود عمر خطاب کو کیا، انہوں نے مجلس شورا بنائی، انہوں نے منتخب کیا۔ یہاں ایک اور طریقہ ہے جس کو بہت سارے اس قسم کے جو نام نہاد خارجی قسم کے لوگ نہیں مانتے، حالانکہ وہ سنت سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ سے، کوئی زبردستی آپ کے سر پہ مسلط ہو جائے، تلوار کے طور پہ حکومت کا تختہ الٹ کے جیسے تیسے ناجائز طریقے سے آگے آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا، میں حکمران ہوں، اب میری بات چلے گی، فوج بھی اس کی حق میں ہوگی، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اس کی بھی آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ امیر المومنین کہلایا جانے لگا، حکمران ہے، اب یہی حکمران ہے، جو بھی اس کو نام دو صدر وزیر اعظم، آپ کو پسند ہے ناپسند ہے غلط طریقے سے ہے، لیکن اب آپ کو سننا اور اطاعت کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، عزتیں نہ لٹیں اور فساد کا فساد نہ ہو، کم از کم ملک اسٹیبل ہو اور لوگوں اپنے کام شام ان کے چلتے رہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے خلاف نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو دبا کے طور پہ، اور جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب اصول السنہ میں یہ بات باقاعدہ انہوں نے پوائنٹ ذکر کیے ہیں کہ جو مسلمانوں کے سر پہ مسلط بھی ہو جائے، تلوار کے طور پہ آ جائے، ظلم زیادتی سے نجائز طریقے سے، اسے بھی وہ اپنا قرآن مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو بھی سر پہ مسلط کر دیا جائے جو صحابہ تک کو قتل کرتا تھا، پھر بھی اس کی سنتے تھے، اطاعت کر رہے ہوتے تھے، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک رضی اللہ عنہما، دیگر صاحب۔ یہ ان کا طریقہ ہے، کیونکہ اس بارے میں احادیث ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ تم پہ آئے گا، دوسروں کو ترجیح دے گا، حق تلفی ہوگی، اور جو ہے تمہیں صبر کرنا ہے، اپنا حق اللہ سے مانگنا ہے، وہ تمہارے حق نہیں دے گا، ان کے حقوق انہیں دینے ہیں، صبر کرو، حوض کوثر پہ پہنچنے تک میرے صبر کرو، صحابہ یہ کرتے تھے۔
تو یہ ان کا طریقہ ہے. یہ ووٹنگ کا طریقہ, الیکشن انتخابات وغیرہ کا طریقہ, یہ اسلامی طریقہ نہیں, اس میں ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے باطل طریقے سے کوئی مسلط ہو جائے تو اس کے مقدمات آج کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہاں دیتے ہیں آپ فلانا پارٹی کے ہیں, فلانا پارٹی کے آپ کہہ رہے ہیں یہ توفیق کا آ گیا ہے, فلانے کا آ گیا ہے. ہمیں حکمران کی شکل و صورت اس کی پارٹی شادی تو ہے ہی نہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں حکمران کون ہے. کل اگر کوئی اور تھا اس کے خلاف بولنے سے ہم منع کرتے تھے, آج وہ نہیں رہا تو کہہ رہے ہیں جی تو وہ اس وقت تو منع کرتے تھے اس کے خلاف بولنے سے, اب وہ یہ ذلیل خوار ہو رہا ہے تو کچھ نہیں کہتے. تو کیونکہ اب وہ حکمران نہیں ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں حکمران کون ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے. حکمران مسلمان آپ کے سر پہ ہیں, اچھا یا برا ہو کوئی بھی ہے, وہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے. کہا حبشی غلام ہو جس کا سر جو ہے انگور کے مرکے جیسا ہو, جس کے ہونٹ بڑے بڑے پھٹے ہوئے ہوں. اتنا برا ہو گیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ خلافت تو قریش میں ہوتی ہے, اگر یہ تو حبشی غلام, اور ہماری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بیرونی طاقتوں کے غلام ہیں, یہ تو ہمارے حکمران تو غلام ہی نہ منظور. کیا لکھا ہوتا ہے غلامی غلام کیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے, غلامی وغیرہ. ٹھیک ہے, اس قسم کی بات ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ غلام تمہارے سر پہ ہی کیوں نہیں بکاؤ, غلام مسلط کیوں نہ ہو جائے مسلمانوں کے اوپر سر پہ. تمہارا مسلمان ہے, شرط رہتی ہے آخر کر جو مسلمان ہے تو آپ کو اس کی سماعت کرنی ہے. اسی میں تو آپ کی اصل آزمائش ہے کہ آپ دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلتے ہیں یا اپنی غیرت انانیت وغیرہ اس کو اپنے آگے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے جو سنت پر چل سکتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ, ورنہ اکثر لوگ گمراہی رہتے ہیں. اللہ علیہ وسلم.